باپ نے بیٹے سے کہا کہ بس کر بیٹا، بس کر، کافی دیر سے دبا رہا ہے، تو تھک جائے گا۔ بیٹا بولا، ارے نہیں ابا، کبھی باپ کی خدمت کرتے ہوئے بھی اولاد تھکتی ہے کیا؟ دوسرا بیٹا کمرے میں داخل ہوتے ہی بولا، ٹھیک ہے ابا، میں جا رہا ہوں آفس، اور آج ہی سے کچھ دوستوں سے ادھار مانگنا شروع کر دیتا ہوں تاکہ کچھ پیسوں کا بندوبست ہو سکے، کیونکہ آپ کے آپریشن میں دن بھی تھوڑے رہ گئے ہیں، اگر تنخواہ سے جوڑنے لگا تو کافی عرصہ لگ جائے گا۔ باپ بولا، بیٹا کامران، کیا ضرورت ہے تجھے اتنا ادھار اٹھانے کی؟ جتنی زندگی باقی رہ گئی ہے ایسے ہی گزار لوں گا۔ کامران پھر سے بولا، بس آپ رہنے دیں ابا، مجبوری ہے تو ادھار ہی اٹھانا پڑے گا نا۔ چھوٹے بھائی کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگا کہ یہ ناکارہ تو کسی کام کا ہی نہیں ہے، کاش یہ بھی پڑھا لکھا ہوتا تو نوکری کرتا اور میرا ساتھ دیتا، آپ کا علاج کروانے میں میری مدد کرتا۔ باپ کہنے لگا کہ بیٹا کامران، تو اسے کچھ نہ کہے، میں جانتا ہوں پورے کا پورا بوجھ گھر کا تمہارے سر پر ہے۔ کامران پھر سے برہم ہو کر بولا کہ اس کو کچھ نہ کہوں تو کس کو کہوں؟ 24 گھنٹے میں سے 15 گھنٹے تو یہ مسجد میں گزارتا ہے، اور نہ ہی اس کا کسی سے تعلق ہے کہ کوئی اسے ادھار بھی دے دے، اور اس کو کوئی ادھار دے گا بھی بھلا کیوں؟ کس کام کاج کا تو ہے نہیں یہ واپس کر سکے ان کو ادھار۔ چھوٹا بھائی کہنے لگا کہ بھیا، میں ابا کا خیال تو رکھتا ہوں نا، ان کی خدمت تو کرتا ہوں، گھر کے کام بھی کرتا ہوں۔ کامران بولا، ہاں یعنی کہ تو نے سب کر لیا اور میں ناکارہ ہوں، اصل کام چور تو ہے۔ باپ بولا کہ بیٹا بس کر، تو جا کام پہ جا، صبح صبح غصہ نہ کر۔ بڑے بیٹے کے جانے پر باپ چھوٹے بیٹے سے مخاطب ہوا، کہنے لگا، اس میں تیری کوئی غلطی نہیں ہے بیٹا، غلطی میری ہے کہ میں نے تجھے اسکول کے بجائے مدرسے میں ڈال دیا۔ بیٹا کہنے لگا کہ ابا، اس کو غلطی تو نہیں کہیں، بلکہ آپ نے تو بہت اچھا کام کیا کہ مجھے دینی تعلیم دلوائی، دنیاوی تعلیم میں میں نے کیا کرنا تھا؟ باپ بولا کہ بیٹا، کم از کم تیرے بھائی کو تیرا سہارا تو ہوتا، وہ اکیلا بیچارہ کیا کیا کرے۔ بیٹے نے خاموشی سے سر جھکا لیا۔ کامران آفس سے پہلے ایک دوست سے ملا تاکہ وہ کچھ ادھار کا بندوبست ہو جائے۔ دوست نے سنتے ہی جواب دیا کہ یار، میں جانتا ہوں کہ تیرا میرا لین دین چلتا ہی رہتا ہے، لیکن آج کل میرے حالات کچھ ٹائٹ ہیں۔ کامران کہنے لگا کہ یار تو یقین کر، اس بار مجھے پیسوں کی سخت ضرورت ہے۔ دوست کہنے لگا کہ تجھے کتنے پیسے چاہیے، مجھے کچھ بتا تو صحیح۔ کامران بولا کہ ابا کا آپریشن ہے، مجھے تو 3-4 لاکھ روپے کی ضرورت ہے، باقی تو جتنے بھی کر سکتا ہے تیرا احسان ہوگا۔ دوست بولا کہ 4 لاکھ، یار میں تو صرف 20-30 ہزار ہی ارینج کر سکوں گا۔ کامران کہنے لگا کہ چلو یار، کوشش تو کر لو، اس سے کچھ زیادہ ہو جائیں تو بہتر ہے، ورنہ اتنے ہی دے دو، باقی کا بندوبست بھی کہیں اور سے دیکھتا ہوں۔ دوست نے جواب دیا کہ کامران بھائی، اس سے زیادہ نہیں ہو سکیں گے، جتنے ہو سکتے تھے میں نے تجھے بتا دیا، وہ تو آفس سے واپسی پر مجھ سے لے لینا۔ کامران نے شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آفس سے واپسی پر آپ سے لے جاؤں گا۔ کامران آفس میں بیٹھا خود سے مخاطب تھا کہ کہاں سے بندوبست ہوگا اتنے پیسوں کا؟ کافی دوستوں سے مانگ کر دیکھ لیا، 2-3 دوستوں نے کچھ پیسوں کا وعدہ کیا ہے، باقی سب نے تو انکار کر دیا ہے۔ پھر خود سے کہنے لگا کہ چلو کل باس سے بات کرتا ہوں، شاید وہ مدد کر دیں۔ اتنے میں کامران کے فون پر کال آئی۔ کال ریسیو کرتے ہی دوست بولا کہ یار، موبائل چارج پر لگا کر میں باہر کام سے گیا تھا، ابھی پتا چلا کہ تو آیا تھا مجھے ملنے، خیریت تو تھی نا؟ کامران بولا کہ ہاں یار، وہ دراصل ایک کام تھا تجھ سے۔ کہنے لگا کہ ہاں بول، کیا کام تھا؟ کامران کہنے لگا کہ یار، مجھے کچھ پیسے چاہیے تھے ادھار کے طور پر، تقریباً 1 لاکھ روپے تک، کیونکہ اگلے مہینے کے شروع میں میرے بابا جی کا آپریشن ہے۔ دوست کہنے لگا یار، 1 لاکھ تو نہیں ہو سکتے، 40-50 ہزار تک میں کر لوں گا۔ کامران نرم لہجے میں بولا، اچھا یار چل ٹھیک ہے، پھر میرے اکاؤنٹ میں ہی بھیج دیں پلیز۔ دوسری جانب کامران کا چھوٹا بھائی عمران مسجد میں بیٹھا اللہ کے سامنے اپنی پریشانی بیان کر رہا تھا۔ اے میرے مالک، تو بہتر جانتا ہے سارے معاملات کو، میں اتنا بھی ناکارہ نہیں، میں نے اپنی زندگی میں ایک تجھ ہی سے تعلق بنایا ہے اور کسی سے بھی نہیں، اس لیے میں تو تیرے سوا کسی اور سے کچھ مانگ بھی نہیں سکتا، اور تیرے خزانوں میں کوئی کمی بھی نہیں، تو ہی کوئی وسیلہ بنا دے۔
تاکہ ابا کا آپریشن ہو سکے۔ مسجد میں اس وقت ایک شخص نے عمران کو یوں گڑ گڑاتے ہوئے دیکھا تو باہر اس کا انتظار کرنے لگا تاکہ وجہ پوچھ سکے۔ عمران جب باہر آیا تو اس شخص نے اس کو سلام کیا اور پوچھا کہ بھائی اگر آپ برا نہ مانیں تو آپ سے ایک بات پوچھ سکتا ہوں؟ عمران نے وعلیکم السلام بولا اور کہا جی جی ضرور پوچھیے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میں نے محسوس کیا کہ مسجد میں آپ دعا مانگتے ہوئے رو بھی رہے تھے، کیا کوئی پریشانی لاحق ہے آپ کو؟ عمران بولا کہ جی پریشانی تو ہے، بس اپنے اللہ سے کچھ مانگ رہا تھا کیونکہ وہی ذات تو مسبب الاسباب ہے۔ وہ شخص بولا بے شک وہی مسبب الاسباب ہے، لیکن پریشانی کیسی ہے؟ اگر مناسب سمجھیں تو مجھے بتا دیں، ہو سکتا ہے کہ میں آپ کی کوئی مدد کر سکوں۔ عمران نے اس شخص کے سامنے اپنی پوری روداد بیان کرنا شروع کر دی۔ روداد سن کر عمران بولا کہ بس اللہ ہی سے دعا کرتا ہوں کہ وہ کوئی وسیلہ بنا دے۔ وہ شخص مسکرا کر بولا آپ یوں سمجھیں کہ اللہ نے آپ کی سن لی اور وسیلہ بھی بنا دیا۔ عمران نے حیران ہو کر پوچھا کہ بھائی صاحب کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں آپ کی بات سمجھا نہیں۔ وہ کہنے لگا کہ مطلب یہ کہ میرا نام ڈاکٹر علی ہے اور جس ڈاکٹر کی آپ بات کر رہے ہو وہ میرا اسسٹنٹ ہے۔ آپ کو پیسوں کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ پرسوں ہی اپنے والد کو لے کر میرے ہاسپٹل آ جائیں۔ عمران کو یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ بولا کہ کیا آپ واقعی سچ کہہ رہے ہیں؟ وہ کہنے لگا جی ہاں، اور کارڈ نکال کر دینے لگا کہ یہ میرا کارڈ رکھ دے اور آپ کو فکر مند ہونے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ آپ کے والد کا آپریشن میں خود ہی کروں گا۔ ڈاکٹر نے عمران سے کہا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر وہاں سے رخصت ہو گیا۔ عمران نے آسمان کی جانب دیکھ کر اپنے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اس کی دعا قبول ہو گئی۔ عمران خوشی خوشی گھر کی جانب چل دیا۔ جیسے ہی اپنے ابا کے کمرے میں داخل ہوا تو بڑا بھائی اس پر برس پڑا، تو کہتا تھا کہ میں ابا جی کی خدمت کرتا ہوں، یہ خدمت کرتا ہے تو؟ عمران نے جواب دیا کہ نہیں بھیا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، وہ بس میں تو مسجد میں بات کاٹتے ہوئے کامران نے کہا کہ ہاں تو مسجد میں ہی رہ رہا ہے، میں اکیلا ابا کے آپریشن کے پیسوں کے لیے پریشان ہو رہا ہوں، تجھے تو کوئی فکر ہی نہیں ہے۔ عمران بولا کہ بھیا میری بات تو سنیے۔ اس کے بعد اس نے کامران کو پوری کہانی سنا ڈالی کہ کیسے وہ مسجد میں رو رو کر دعائیں کر رہا تھا اور کیسے پھر اس شخص نے اس سے اس کی پریشانی کے بارے میں پوچھا اور پھر اس کو بتایا کہ وہ شخص ڈاکٹر علی تھا۔ اس نے بولا ہے کہ پیسوں کی فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بس آپ پرسوں ہی اپنے ابو کو لا کر ہاسپٹل آ جائیں۔ عمران نے پوری بات بتائی اور کامران کو ڈاکٹر صاحب کا کارڈ دیتے ہوئے کہا کہ انہوں نے یہ اپنا کارڈ بھی مجھے دے دیا ہے۔ کامران حیرانگی سے بولا کہ ڈاکٹر علی، یہ تو بہت بڑے ڈاکٹر ہیں یار، تو نے تو کمال کر دیا۔ میں نے اتنے لوگوں سے پیسے مانگے، ہاتھ پھیلائے، پھر بھی بڑی مشکل سے 1,00,000 روپے ہی اکٹھے ہوئے ہیں۔ عمران بولا کہ بھیا میں نے کسی انسان سے نہیں بلکہ اپنے اللہ سے مانگا ہے، اور دیکھا کہ جب اللہ وسیلہ بناتا ہے تو سارے کام خود ہی ہو جاتے ہیں۔ کامران بولا کہ صحیح بولا تو نے، اور تو ناکارہ نہیں ہے میرے بھائی، تو ہیرا ہے، ہیرا۔ میرے پیارے دوستو، یہ یاد رکھیں کہ جو لوگ اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں اور اللہ ہی سے مدد مانگتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ضرور ان کے لیے راستے آسان کر دیتا ہے۔ اسی لیے ہمیں بھی چاہیے کہ دنیا والوں کے پیچھے پڑنے سے بہتر ہے کہ ہم اپنے اللہ کے سامنے اپنی پریشانیاں بیان کریں اور اللہ ہی کے سامنے اپنا دامن پھیلائیں۔ وہ اپنے بندوں کو کبھی بھی مایوس نہیں لوٹاتا، لیکن شرط یہ ہے کہ اپنے مالک کے حضور سجدہ تو کر لیا جائے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کریں گے۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔